بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش استقبال ہے۔ آج ہم واحد اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایسا قواعد کا حصہ ہے جس سے سوالات درجہ ششم سے مطلب چھٹی جماعت سے لے کر بی اے تک کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کمپٹیشن والے اگزام ہیں، چاہے ہائی اسکول لیول پہ ہو، +2 لیول پہ ہو، گریجویشن لیول پہ ہو، ہر جگہ اس طرح کے سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کا کانسیپٹ واحد جمع میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، اس میں تعداد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 واحد یعنی سنگولر اور نمبر 2 جمع یعنی پلورل۔ اب سب اس کے بعد یہ تعریف کر رہے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جس سے ایک شخص یا کوئی ایک چیز مراد ہو، جیسے لڑکا، ٹوپی، کاپی، خط وغیرہ۔ فقروں میں واحد کے ساتھ فعل واحد آتا ہے۔ فعل مطلب کام۔ فعل کی پہچان یہ ہے کہ جس کے لاسٹ میں نہ آئے، کرنا، کھانا، سونا، دوڑنا، جانا، یہ فعل ہے۔ تو کہہ رہا فقروں میں واحد کے ساتھ فعل بھی واحد آتا ہے، مثلا لڑکا گیا، ٹوپی اچھی ہے، کاپی پھٹ گئی، خط آیا۔ نمبر 2 ہے جمع۔ 2 یا 2 سے زیادہ افراد یا چیزوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے ہو گیا، ٹوپی سے ٹوپیاں ہو گئی، کاپی سے کاپیاں، خط سے خطوط، یہ جمع ہو گئے۔ جمع کے ساتھ فعل بھی ہمیشہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، مثلا لڑکے آئے، ٹوپیاں اچھی ہیں، کاپیاں پھٹ گئیں، خطوط آئے۔ واحد اور جمع کے ساتھ ایک اور رواج ہے، مروج ہے، اسے بولتے ہیں اسم جمع۔ اسم جمع ان الفاظ کو کہتے ہیں جو بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں اور ان کا استعمال بھی واحد کے طریقے پر ہوتا ہے، مگر باعتبار معنی مطلب معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے اندر ایک بڑی تعداد یا گروہ کا مفہوم رکھتے ہیں، جیسے جماعت، لشکر، فوج، قوم، جھنڈ، بھیڑ، ریوڑ، مجمع، بزم، کارواں، گروہ، خلقت، ہجوم، انبوہ وغیرہ۔ تو یہ جتنے اسم جمع ہیں، اس میں بولیں گے تو واحد ہوگا، لیکن یہ اپنے اندر معنی رکھتے ہیں یہ جمع کا، لیکن استعمال ہوتے ہیں واحد۔ اب کہہ رہا ہے جمع اور اسم جمع کا کیا فرق ہے؟ تو کہہ رہا ہے یہاں پہ جمع کا واحد ہوتا ہے مگر اسم جمع کا واحد نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ کا فعل بھی صیغہ واحد میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فوج نے حملہ کر دیا، قوم برباد ہو گئی، لشکر ہار گیا، مجمع چلا گیا، گروہ آیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ واحد سے جمع بنانے کے کچھ قاعدے ہم معلوم کرتے ہیں، کیونکہ جو نصابی کتب میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور بچے بالکل پریشان ہوتے ہیں کہ واحد سے جمع کیسے بنائیں، اس کا کیا قاعدہ ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، اسی طرح واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، جس اسم یعنی جس نام کے آخر میں الف یا ہے آئے، اس کی جمع بناتے وقت الف یا ہے کو بڑی یہ سے بدل دیں گے، اس کی جمع بن جائے گی، جیسے بچہ سے بچے، آخری لفظ ہے اس کو ہٹا دیں گے اور بچے بڑی یہ لکھ دیں گے، گھوڑا سے گھوڑے، پتنگا سے پتنگے، قہقہا سے قہقہے۔ یہ قاعدہ اول ہے۔ کہہ رہا ہے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو واحد یا جمع نہیں بولے جاتے، اس کی جب واحد یا جمع نہیں بدلی جاتی، جیسے چچا، نانا، دادا، دریا، ہما، عنقا۔ ہما بولتے ہیں ایک ایسا پرندہ جو جس کے اوپر سے گزر جائے وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن جاتا ہے، اور عنقا بولتے ہیں جو جس کا وجود نہ ہو دنیا میں۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے
یہ اس کی جمع نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ جمع میں بھی استعمال وہی ہوں گے۔ اب کہتا ہے قاعدہ نمبر 2، جس مؤنث اسم کے آخر میں یائے معروف یعنی گول والی یہ چھوٹی یہ ہو، اس کے آگے الف نون یعنی الف نون غنہ بڑھا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے لکڑی سے لکڑیاں، ساڑی سے ساڑیاں، روٹی سے روٹیاں، لڑکی سے لڑکیاں۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، جس اسم کے آخر میں یا آئے اس کے آگے صرف نون بڑھا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے چڑیا سے چڑیاں، پڑیا سے پڑیاں۔ یہ بالکل آسان قاعدے چل رہے ہیں۔ اگلے قاعدے کی طرف آتے ہیں ہم۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، جس اسم کے آخر میں الف واو یا ہائے خفی ہو۔ ہائے دو طرح کا ہوتا ہے، ہائے خفی اور ہائے جلی۔ اگر جس اسم کے آخر میں الف واو یا ہائے خفی ہو، اس کے آگے حمزہ یہ نون غنہ بڑھا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے خوشبو سے خوشبوئیں، گھٹا سے گھٹائیں، ہوا سے ہوائیں، خالہ سے خالائیں، اماں سے امائیں۔ قاعدہ نمبر 5 ہے، اگر اسم مؤنث کے آخر میں یہ یا نہ ہو تو اس کی جمع بناتے وقت اس کے آگے یہ اور نون بڑھا دیں گے۔ مثلا چادر سے چادریں، میز سے میزیں، دوات سے دواتیں۔ قاعدہ نمبر 6 ہے، کہہ رہا ہے دھاتوں کی جمع استعمال نہیں ہوتی۔ جیسے چاندی، سونا، لوہا، تانبا، ابرک، جو بھی ہے دھات کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اردو میں عربی اور فارسی کے کثیر تعداد میں الفاظ آ گئے ہیں، اسی لیے جب اردو کا قاعدہ جاننا ہوتا ہے تو ہم عربی کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ تو اب کہتا ہے عربی جمع کا کیا قاعدہ ہے؟ تو یہاں کہتا ہے عربی زبان کے بہت سے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں، ان کی جمع بنانے کے کچھ قاعدے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، جاندار کی جمع یہ نون یا الف ہے۔ جیسے مطلب جاندار جو جاندار ہے اس کی جمع بناتے وقت یہ نون بڑھا دیں گے یا الف بڑھا دیں گے۔ جیسے ناظر سے ناظرین، ناظر مطلب دیکھنے والا، ناظرین۔ سامع مطلب سننے والا، سامعین۔ مدرس پڑھانے والا، مدرسین۔ عالم پڑھا لکھا، علماء۔ شریف آدمی، شرفاء۔ جاہل جو ان پڑھ ہو، جہلا۔ اب نمبر 2 قاعدہ بتا رہے ہیں، بے جان کی جمع علامت الف تے یا زے ہوتی ہے۔ جیسے واقعہ سے واقعات، حادثہ سے حادثات، معاملہ سے معاملات، عنصر سے عناصر۔ اس میں 3 آپ کو آسان لگیں گے، واقعہ، حادثہ، معاملہ، لیکن عنصر کی جمع بن گئی عناصر، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 نمبر ہے، عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ صیغہ تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ اردو اور فارسی میں واحد ایک کو بولتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو، لیکن عربی میں جمع 2 سے زیادہ کو بولتے ہیں۔ 2 کو بولیں گے تثنیہ، 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ، 2 سے زیادہ کو جمع۔ اس سے مراد اس قسم کی دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے طرفین، 2 طرف ہے طرفین۔ والدین، والد اور والدہ کو دونوں ملا کے والدین کر دے گا۔ کونین، قطبین، فریقین وغیرہ، یہ جمع میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ وافر مقدار میں ہو گئے ہیں، اور ہم نے چند سال پہلے تک ہم نے اسکرپٹ بھی فارسی لکھی ہے۔ جب بھی ہم میٹرک، انٹر اور بی اے کا امتحان دیتے ہیں تو وہاں پوچھتا ہے کہ آپ کس لپی میں لکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرپٹ کیا ہے، تو ہم لوگ فارسی لکھتے ہیں، لیکن اب فارسی کے بجائے لوگ اردو لکھنے لگے ہیں، مطلب اردو اب خود مختار زبان ہو گئی ہے۔ فارسی جمع کے کیا قاعدے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے فارسی الفاظ کی جمع بنانے کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، پھر بھی 2 قاعدوں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اگر اسم جاندار ہے تو اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے مرد سے مرداں،
زن سے زنا، زن مطلب عورت، زنا دوست سے دوستاں اور دشمن سے دشمنا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے اگر اسم بے جان ہے، اسم مطلب نام، کوئی ایسا نام ہے جو بے جان ہے تو اس کی جمع بناتے وقت ہے الف ہا بڑھا دیتے ہیں، جیسے صد، صد مطلب 100، صدہا، گل مطلب پھول، گلہا وغیرہ۔ عربی اور فارسی کے بہت سے الفاظ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی جمع عربی اور فارسی کے قاعدے کے مطابق ہی بنانی چاہیے، ہندی کے طریقوں پر ان کی جمع بنانا غلط ہے۔ اب ہم آتے ہیں جمع الجمع، یہ کون سی بلا ہے؟ تو کہتے ہیں اردو زبان میں فارسی کے ایسے الفاظ بھی شامل ہیں جن کی دوہری جمع بھی مستعمل ہے، مطلب سماج میں رائج ہے، بولنے میں رائج ہے۔ ان دوہری جمع والے الفاظ کو جمع الجمع کہتے ہیں، جمع کی جمع، جیسے یہاں لکھا ہے نا واحد جمع اور جمع الجمع۔ واحد جمع جمع الجمع۔ اب دیکھیے آتا ہے امر کے معنی معاملہ، اس کے جمع امور ہے، معاملات، اس کی جمع ہے امورات۔ اہل مطلب والے، اہالی، اہالیان۔ اقرب، اقارب، اقربا۔ اسی طرح ہے جوہر، جواہر، جواہرات۔ خبر، خبر مطلب خبر، نیوز، اخبار، نیوز پیپر کو ہم بولتے ہیں اخبار، اخبارات، بہت سے اخبار ہوں گے تو اخبارات۔ دوا کی جمع ادویہ اور اس کی جمع ادویات۔ رسم کی جمع رسوم اور اس کی جمع رسومات۔ رکن کی جمع ارکان اور اس کی جمع اراکین۔ عارضہ کی جمع عوارض، اس کی جمع عوارضات۔ عجیب کی جمع عجائب اور اس کی جمع عجائبات۔ فتح کی جمع فتوح، اس کی فتوح کی جمع فتوحات۔ وجہ، وجوہ، وجوہات۔ لازم، لوازم، لوازمات، اس میں الف بڑھا لیجیے گا لوازمات میں۔ رقم، رقوم، رقومات۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بس یاد کر لینا ہے ہم لوگ کو، جمع الجمع جو بھی یہاں بتایا گیا ہے ان کو ہم ازبر یاد کر لیں گے، تب ہمیں کسی طرح کی دشواری نہیں ہوگی اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا بھی سیکھیں گے۔ آگے کہتے ہیں ماہرین قواعد، ذیل میں ان واحد جمع کی فہرست دی جا رہی ہے جن کے کچھ قاعدے ہیں اور انہی اصول پر ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ اس میں کچھ قاعدہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ آپ کو رٹنا ہے۔ اسم کی جمع اسما، اسم مطلب نام، اس کی جمع اسما۔ ادب، آداب۔ امر، امور، امر مطلب معاملہ، امور۔ اصل مطلب بنیاد، اصول۔ آخر کی جمع اواخر، اثر کی جمع آثار، افق کی جمع آفاق، امت کی جمع امم۔ اب کی جمع آبا۔ یہ سب جو مشکل ہیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کو، جیسے امت ہے، امم ہے۔ اب آبا۔ آفت، آفات تو یہ آسان ہے۔ ادیب، ادبا، یہ بھی آسان ہے۔ امیر، امرا، یہ بھی آسان ہے۔ استاد، اساتذہ، یہ یاد کر لیجئے گا۔ علم، اعلام۔ اہل، اہالی، یہ یاد کر لیجئے گا۔ اسلوب، اسالیب، یہ آسان ہے۔ آلہ، آلات، آسان ہے۔ ارض، اراضی، یہ یاد کر لیجئے گا۔ امام، ائمہ، یہ یاد کیجئے گا۔ آیت، آیات۔ اکبر، اکابر۔ اشتہار، اشتہارات۔ اصلاح، اصلاحات۔ باب، ابواب۔ بحر، بحور، بحر مطلب سمندر، بحور۔ بیگم، بیگمات۔ باغ، باغات۔ تاجر، تجار۔ تاریخ، تواریخ۔ تحفہ، تحائف، یہ یاد کر لیجئے گا۔ تحفہ کی جمع تحائف۔ ترجمہ، تراجم، یہ یاد کر لیجئے گا۔ تصنیف، تصانیف۔ تصویر، تصاویر۔ تکلیف، تکالیف۔ تدبیر، تدابیر۔ جرم، جرائم۔ دیکھیے کیسے چینج ہو رہا ہے، وہ آپ لوگ کو ذہن میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آسان ہے وہ تو بالکل آسان ہو جائیں گے، لیکن ایگزامنر جو ہوتا ہے وہ آسان سوال نہیں پوچھے گا بلکہ ایسے واحد جمع پوچھ لے گا جس میں آپ کو دشواری ہو رہی ہو یا ہو سکتی ہے، اور اس وقت ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام
को याद करना ही बेहतर है, उसी में भलाई है। अभी आप याद कर लेंगे तो आपको बाद में भी किसी तरह की दुश्वारी नहीं होगी, और आप जब कहानियाँ लिखना शुरू करेंगे, कोई शायरी करना शुरू करेंगे, तो आपको इस तरह के अल्फाज बार बार आपको वास्ता पड़ेगा। लिहाजा भलाई इसी में है कि 2 दिन की मशक्क़त झेल कर इसको लिख ही लिया जाए तो बेहतर है। तो हमने देखा कि वाहिद और जमा में हमने कुछ चीज़ें हल कर ली, लेकिन हर चीज़ का एक क़ायदा होता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बग़ैर क़ायदे के आ जाते हैं, उनको याद कर लेना ही हमारे लिए भलाई है, क्योंकि याद करने से हमारी ज़ुबान निखरेगी और हम बोलना सीखेंगे, उसके जुमले बनाएंगे तो उससे हमें आसानी होगी, वो चीज़ें अज़बर हो जाएंगी। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जितने वाहिद जमा हैं नीचे से ऊपर तक सबको याद कर लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। और उसूल भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसूल से ही बनाए जाते हैं, लेकिन उसूल में आप ना भटक सकते हैं। लिहाजा आपको भटकने की चंदा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भटकने से मसाइल का हल नहीं है, बल्कि उसको याद करना ही असल आपका हासिल है, उससे आपको फ़ायदा होगा। अभी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए भी चीज़ें काम आएंगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको याद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि वाहिद जमा का जो कॉन्सेप्ट है लोगों में क्लियर हो जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।